خصوصاً الحاضرین بحق امیر المؤمنین۔ سب سے پہلے، اگرچہ آپ اس کل نہیں تھے لیکن اس سے پہلے جو ہے میں نے ایک تعبیر استعمال کی تھی، وہ تعبیر شیخ مصنف کے نزدیک درست نہیں ہے اللہ کل حال۔ یہ جو 3 اقسام سامنے آئے وضع کے، یہ 3 اقسام کیوں کہا 4 نہیں کہہ کے؟ حالانکہ آپ 4 کا تصور ممکن ہے، تو وہاں پر میں نے کہا تھا وقوع جو واقع ہے وہ 3 ہیں، وہ شیخ مظفر کے نزدیک وہ 3 واقع ہیں، وإلا عموماً امکان یعنی جو ممکن اقسام ہے وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چوتھی قسم ممکن ہے ہی نہیں، تصور کرنا ہی ممکن ہے چوتھی قسم، لیکن یہ جو 3 ہے اس کی امکان ہونے میں کوئی خلاف نہیں ہے، اسی لیے 3 اقسام ہو گئے۔ اما وقوع کے بارے میں جو مسئلہ ہے وہ پہلے قسم اور دوسرے قسم کے وقوع میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیسری قسم جو اصول مظفر کی ترتیب کے مطابق ہے اس میں امکان، بل امکان تو ممکن ہے لیکن وقوع کے بارے میں بات سے واقع ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ 4 قسمیں میں جو ابھی فہرست بناؤں گی اسی کے مطابق بحث ہوگی۔ پہلی قسم کو آپ یوں فرض کر کے جو ہے وضع عام موضوع اللہ عام، دوسری قسم وضع خاص موضوع اللہ خاص، تیسری قسم وضع عام موضوع اللہ خاص، تصور کیا یہ تیسری قسم۔ عام کا معنی عام کا تصور کیا میں نے، لیکن لفظ کو معنی عام کے مصداق کے لیے وضع کیا، خود اسی معنی عام کے لیے میں نے وضع نہیں کیا۔ یہ کیا ہے وضع عام موضوع اللہ خاص۔ چوتھی قسم جس کا امکان ہی ممکن نہیں ہے، یعنی ممکن ہونا ہی محال ہے، وہ یہ کہ وضع خاص موضوع اللہ عام، تصور کیا میں نے خاص اور لفظ کو وضع کیا عام کے لیے، یہ بالکل محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ابھی آ جائے تیسری قسم جو وضع خاص وضع عام موضوع اللہ خاص، یہ جو تیسری قسم ہم نے ترتیب کے مطابق بنائی ہے، یہ تیسری قسم کے بارے میں مصنف کی رائے کیا ہے؟ وقوع کے بارے میں ممکن تو ہے ٹھیک ہے، وقوع کے بارے میں شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ توہما، 2 وہم توہمات کا ذکر کرتے ہیں شیخ مصنف۔ پہلا وہم یہ ہے، اگرچہ بعض نے کہا کہ تیسری قسم واقع ہے، اس کے لیے مثال حروف ہیں، اسماء اشارہ ہے، موصولات ہے، یہ تیسری قسم کی مثالیں ہیں۔ کس طرح سے مثال انہوں نے دی ہے وقوع کے بارے میں؟ کہا ہے کہ بھئی حروف میں ہم تصور کرتے ہیں معنی عام کا، لیکن حرف کو خاص کے لیے وضع کرتے ہیں۔ کل میں نے وضاحت کی اس کی، مثلا معنی من میں الابتداء بما هو الابتداء معنی کلی، ابتداء بما هو معنی کلی، لیکن جب لفظ من کو میں وضع کرتا ہوں تو خود ابتداء کلی کے لیے نہیں بلکہ ابتداء کے مصادیق میں سے ایک مصداق کے لیے وضع کرتا ہوں، وہ ہے ابتداء من البصرہ، ابتداء من الکوفہ، ابتداء من المسجد، ابتداء کے مصادیق کے لیے مصداق کے لیے وضع، یہ ہے وضع عام موضوع اللہ خاص۔ اس کی مثال شیخ مصنف فرماتے ہیں توہم، یہ وہم ہے، یہ وہم ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ آج بات گفتگو ہوئی اس حوالے سے، کہا کہ یہ توہم ہے اس میں۔ اور دوسرا توہم یہ ہے کہ بھئی وضع عام تو ہے، دوسرا توہم والے کہتے ہیں کہ وضع عام ہے، موضوع اللہ بھی عام ہے، یعنی وضع معنی ابتدائی کلی، موضوع اللہ لفظ من کو جس کے لیے وضع کیا وہی معنی کلی، موضوع اللہ بھی عام ہو گیا، لیکن مستعمل فی خاص ہے، مستعمل فی جس معنی میں مقام استعمال میں استعمال کرتا ہوں وہاں پر وہ مستعمل فی خاص ہے، دوسرے الفاظ میں مستقل نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مستعمل فی خاص ہے، معنی کلی نہیں ہے، معنی جزئی ہے۔ شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ توہم، یہ بھی وہم ہے، جس طرح سے وقوع کے لیے حرف کی مثال دی وضع عام موضوع اللہ خاص، یہ بھی توہم، اور دوسری صورت کہ وضع عام موضوع اللہ بھی عام لیکن مستعمل فی مقام استعمال میں یہ خاص ہے، یہ بھی توہم ہے۔ میرے پاس وضع عام موضوع اللہ عام مستعمل فی عام، تمام، یہ رائے مصنف ہے۔ مد دلیل علی ھذا والتحقیق، یہاں سے چونکہ جنہوں نے وقوع کی شیخ مظفر کی عبارت ذہن میں ہے تو وقوع کی بات کی ہے تیسری قسم کی، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کیا مشکل ہے، وضع عام کرے، تصور عام، اور لفظ من کو اسی خاص کے لیے وضع کرے، جیسا کہ یہی ہے کہ جو ہے لفظ ابتدا معنی ابتدا کا میں نے تصور کیا معنی عام ہے، لیکن من کو ایک خاص ابتدا جو کہ فلان جگہ سے فلان نقطۂ خارجی سے فلان سے ابتدا ہو اس کے لیے میں نے وضع کیا، کوئی مشکل نہیں، تصور بھی ممکن ہے، وقوع کے لیے مثال بھی یہی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ توہم ہے کہ من
ابتدائی جزئی کے لیے وضع نہیں ہوا ہے. حروف مطلق حروف کہ معنی خاص جو کہ ابتدائی جزئی ہے اس کے لیے وضع نہیں ہوئے. وہاں کا اسماء اشارہ. اسی طرح جنہوں نے کہا کہ جو ہے وضع عام موضوع عام ہے لیکن مستعمل فی خاص، یہ بھی مردود ہے. دونوں توہمات ہیں. یہ رائے مصنف جو یہاں تک ہم نے بیان کیا. اب آ جائے کہ جب یہ رائے نکال کے مجھے کہنا چاہ رہا ہوں جو رد ہوا ہے شیخ مظفر تو شیخ کے بعد آئے پھر انہوں نے اس رائے کو کیوں اختیار کی؟ جو پہلی رد ہو چکی ہے رائے شیخ خلد خراسانی نے اس کو رد کر دیا ہے. پہلا وہاں جس کا قائل خود شیخ مظفر ہے. وضع عام موضوع خاص سے کہتے ہیں کہ ہم نے مانا ہے وضع عام ان کی ابتدا کی خود مانا ابتدا کو ٹھیک ہے اور اس کی مصداق من کو جو ہے ہم نے جو ہے خاص کر لیا. ٹھیک ہے. اور ایک سوال اور بھی ہوتا ہے اس طرح سے تو من کے بہت سارے مصادیق ہو جائیں گے جس کو کوئی حد ہی نہیں ہے. کس طریقے سے ہر من کی جو ہے وضع کرنی پڑے گی کہ کراچی سے من کی ابتدا الگ ہو. یہ سب مصادیق ہیں جہاں مصادیق کی وضع کرنی پڑے گی. ہر مصداق کے بس مصداق کے لیے وضع ہے. مصداق آپ کراچی لے لیں جو بھی مصداق آپ فرض کریں. مصادیق جزئی ہیں. شیخ مظفر کی مثال میں یہ دے رہا ہوں یہ نہیں کہ شیخ مظفر جو ہے مصنف کے مقابلے میں اس کے زمانے میں ہم اثر نہیں. یہ رائے پہلے سے ہے. قبل از آخوند کفائی بحث وضع میں بعض علماء نے فحول نے یہ مثال دی ہے کہ وقوع کی مثال حروف کے معانی ہے یا اسماء اشارہ کی. لیکن ابھی جو ہم نے جو کتاب پڑھی ہے چونکہ اصول مظفر کی ترتیب اسی کے مطابق ہے قریب ہے. مظفر تو بعد میں آئے ہیں حرج نہیں لیکن مظفر نے آخوند سے پہلے جنہوں نے مثال دی تھی حروف کے وقوع کے لیے وہ مثال انہوں نے. یہ نہیں کہ شیخ مظفر موجد ہے ایجاد کرنے والے اس نظریے کا حروف کی مثال نہیں. یہ بہت پرانا نظریہ ہے لیکن آخوند کفائی نے اس نظریے کو رد کیا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر آخوند کے بعد کئی افراد آئے ان میں سے من جملہ شیخ مظفر آ گئے جس کی کتاب ہم پڑھتے ہیں. اسی لیے میں مثال دیتا ہوں اس کی مثال. واللہ کئی اور علماء ہیں مثلا جنہوں نے مخالفت کی آخوند کی اس میں. تو یہ آخوند کفائی منفرد ہے گویا اس رائے میں کہ یہ حرف کا وضع مثل اسم ہے کہتے ہیں. لیکن ایک لحاظ سے فرق جو کہ بعد میں آئے گا تھوڑا سا فرق ہے یہ منفرد ہے. باقی رہ گئی بات آپ کے یہ جو اشکال جو ہے کئی مصادیق بن سکتے ہیں لا بس اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. بس جب آپ اصل فکر کے قائل ہیں کہ جو ہے مصداق اور جزء کے لیے وضع ہے یہ کل کے لیے وضع نہیں ہے تو وہ مصداق 1000 ہو 2000 ہو مسئلہ نہیں ہے بس جزء ہے وہ تمام. والتحقیق حسب ما يؤدي الیہ النظر الدقیق. شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ نظر دقیق اور تحقیق دقیق جس کی طرف بازگشت ہوتی ہے یہ دقیق نظر یؤدی الیہ النظر الدقیق جس کی طرف یہ نظر پہنچاتی ہے وہ کیا ہے ان حال المستعمل فیہ والموضوع له فیہا یعنی فی الحروف حالهما فی الاسماء حال المستعمل فی والموضوع له فی الاسماء. تمام یہ رائے مصنف ہے. فتویٰ ابھی دلیل مدرک کیا ہے وہ بعد میں مسئلہ بیان ہوگا. فتوى المصنف الوضع کیا ہے حال مستعمل فی اور حال موضوع له فی الحروف وما الحق بالحروف اسماء اشارت وغیرہ میں کیا حالت ہے حالهما اسی مستعمل فی کی طرح ہے اسی موضوع له کی طرح ہے جو اسماء میں ہوتا ہے. اسماء میں موضوع له اور مستعمل فی میں کوئی فرق ہے نہیں. مثلا لفظ ابتدا ادھر لکھیں آپ لفظ ابتدا کو میں نے لفظ ابتدا کا معنی کیا ہے عام ہے. مطلق الابتدا پر لفظ ابتدا دلالت کرتا ہے ٹھیک ہے نہیں. یہ وضع عام ہو گیا کہ نہیں. موضوع لبی عام وہ موضوع لگا کیا یعنی لفظ ابتدا کو اسی مطلق ابتدا کے لیے وضع کیا اور جب میں استعمال کرتا ہوں تو مستعمل فیہ وہی عام ہی ہے فإذن موضوع لبی عام مستعمل فیہ بھی عام. حروف اسماء میں ایسا ہے لا شک ولا خلاف اسم کہ جو بھی اسم آپ لے لیں ٹھیک ہے کہ نہیں کہ جہاں پر وہ اسماء جو عمومیت پر دلالت کرتے ہیں ہاں اسماء اجناس جس کے ہم نے وضع عام موضوع عام کی مثال ہے. اسماء شخصی کی نہیں معنی عام ہوتا ہے وضع عام موضوع عام میں اسماء میں اور مستعمل فی بھی وہی عام ہی ہوتا ہے. تمام کہتے ہیں کہ یہ جو موضوع حرف میں ہے اور مستعمل فی اس کی حالت یہی ہی ہے.
حرف میں جو مستعمل فی اور موضوع لہ ہے وہی حال ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہاں پر بھی موضوع لہ عام، مستعمل فی عام، کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. موضوع لہ عام ہے یعنی کیا مطلب؟ اس قول کے مقابلے میں جنہوں نے کہا تھا کہ وضع عام موضوع لہ خاص، اس کے مقابلے میں شیخ کیا فرماتے ہیں کہ لا، موضوع لہ عام ہے، اسم کی طرح ہے. اچھا، دوسرے قول میں کیا کہتا انہوں نے؟ ہاں ٹھیک ہے، وضع عام ہے، موضوع لہ بھی عام ہے، لیکن مستعمل فی خاص ہے. شیخ فرماتے ہیں مستعمل فی بھی عام ہے. بات واضح ہو نہیں یہاں پر؟ لہذا کل میں نے اشارہ کہ 3 نظریات ہیں حروف میں. وضع عام، موضوع لہ خاص، جیسے شیخ مظفر نے وضاحت کی ہے. وضع عام، موضوع لہ خاص. دوسرا نظریہ وضع عام، موضوع لہ عام، مستعمل فی خاص. یہ دوسرا نظریہ. شیخ مصنف آ گئے وضع عام، موضوع لہ عام، مستعمل فی عام، مثل الاسماء، حروف میں مثل الاسماء. وذالک یہ جو بیان کیا نا نظر دقیق کے مطابق، حال المستعمل فی، مستعمل فی کی حالت. اچھا، والموضوع لہ، موضوع لہ کی حالت. کہاں پر؟ فیہا، ان حروف میں. دونوں کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ حالہما، حال المستعمل فی، حال الموضوع لہ فی الاسماء. اسماء میں جو مستعمل فی ہے، اسماء میں جو موضوع لہ ہے، وہی حال ہی یہاں پر. تمام. کیوں؟ وذالک لأن الخصوصیة المتوہمة ان كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيها كذلك بل كليا. سوال ہے، شیخ مصنف حسر کرتے ہیں معنی میں جو مستعمل فی میں خصوصیت آئی ہے یا موضوع لہ کے اعتبار سے جو خصوصیت آئی ہے کہ نہیں، یعنی ابتدائی جزئی کے لیے من وضع ہوا، یہ جو خصوصیت آئی ہے یہ خصوصیت یا خارجی ہے یا خصوصیت ذہنی ہے. یعنی چونکہ مولا نے کہا ہے مثلا سر من البصرہ کہا ہے، سر من البصرہ، بصرے سے سیر کرو، اور جو ہے بصرے سے ابتدا سیر کی ابتدا بصرہ سے ہو. بھائی بصرے کے کس نقطے سے، کس بارڈر سے، کس حد سے، کس مکان سے، کس جگہ سے؟ ممکن ہے کئی مصادیق سامنے آ جائے ابھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہذا اگر خصوصیت خارجی، چونکہ مولا نے حکم کے فلاں نقطے سے آغاز کرو، مطلق بصرے سے نہیں، بصرے کے خاص نقطے سے سیر کا آغاز کرو. خصوصیت خارجی ہے نا، خارج میں ایک خاص نقطہ ہے، وہاں سے آغاز کرو کا. یہ معنی ابتدا خاص ہو گیا کہ نہیں؟ ابتدا من نقطۃ خارجیۃ فلانا، یہ خصوصیت آ گئی. اگر ایسا اس وجہ سے خصوصیت آ گئی مستعمل فی میں یا موضوع لہ میں، تو شیخ فرماتے ہیں کہ جو ہے فمن الواضح ان کثیرا ما لا يكون المستعمل فیہا كذلك. اکثر اوقات مستعمل فی حروف میں ایسا نہیں ہوتا ہے، مطلق ہوتا ہے. مولا مثلا سر من البصرہ، ایک دفعہ اس طرح سے تعبیر ہے مولا کی، ایک دفعہ سر من نقطۃ فلان فی داخل البصرہ. جہاں سے سیر کا آغاز کرنا ہے اس نقطے کا کبھی مولا خاص کرتا ہے، کبھی خاص نہیں کرتا. مطلق سر من البصرہ، سر من النجف، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کے خصوصیت خارجی کی وجہ سے تو کبھی کبھار مولا کلام میں ذکر کرتا ہے وہ نقطۂ خارجی اسی وجہ سے، تو ایک دفعہ ذکر نہیں ہے. تو کہتے ہیں کثیرا من الاوقات، یہ حروف تو استعمال ہوتے ہیں معانی میں، لیکن وہ معانی نقطۂ خارجی کی وجہ سے خاص نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کلام مولا مطلق ہوتا ہے. تو وہاں پر آپ مصداق اور خصوصیت کہاں سے لے کر آئیں گے؟ وحالان کی اگر خصوصیت خارجی کی وجہ سے ایک نقطۂ خاص کے ساتھ یہ معنی یہ حرف خاص ہوتا تو حرف کا استعمال بغیر تخصیص کے مطلق سر من البصرہ میں مجاز ہونا چاہیے، مجازی ہونا چاہیے. یعنی خصوصیت خارجی ملحوظ نظر ہوتی تو خصوصیت خارجی سے نکل کر جہاں اکثر اوقات حروف استعمال ہوئے ہیں وہاں پر یہ حروف مجاز میں چلے جاتے، وہ حالانکہ مجاز کا ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا ہے. شیخ کہنا ہی چاہتے ہیں اسی لیے لأن الخصوصیہ المتوہمہ
وہ خصوصیت جس کا توہم کیا گیا ہے. ان کانت ہیل، یہ خصوصیت خارجی کی بات ہو رہی ہے یہاں سے. ان کانت ہیل موجبت، یہ خصوصیت اگر موجب ہے کس چیز کے لیے ہوگا؟ لکون المعنی، یعنی معنی حرف یا حرف کی طرح جو ہے. المتخصص بہا، وہ معنی جو کہ متخصص تخصیص پا چکی ہے، بہا اس خصوصیت کے ذریعے سے، خصوصیت خارجی کے ذریعے سے خصوصیت پائی ہے. جزئیاً خارجیاً لکون المعنی جزئیاً خارجیاً، یہ جزئیاً خارجیاً خبر ہے کس کے لیے؟ کون کے لیے. اگر یہ خصوصیت خارجی موجب بنی ہے کس چیز کے لیے؟ کہ معنی خاص ہو اسی خصوصیت کے ساتھ، اور معنی کیا ہوگا؟ جزئیاً خارجیاً، معنی جزئی خارجی ہونے کے لیے یہ اس چیز کے موجب بنے. تو فمن الواضح، یہ بات واضح ہے کہ ان کثیر ما، اکثر اوقات لا یکون المستعمل فی، مستعمل فی نہیں ہوتا ہے، فیہا حروف میں، کذالک، یعنی کیا مطلب کذالک؟ یعنی جزئیاً خارجیاً، جزئی خارجی نہیں ہوتا ہے، بل کلیاً، بلکہ کلی ہوتا ہے. مثلا کس طرح سے کلی ہوتا ہے؟ مولا نے کہا سر من النجف، سر من النجف. یہاں پر من کو آپ کیسے خاص کرتے ہو؟ جو ہے نجف کے مثلا جو ہے فلان فندق سے آپ سیر کا آغاز کرو. وحال آئیں کہ اگر سر من النجف اس میں آپ کہیں کہ من النجف سے مراد ایک خاص نقطہ ملحوظ نظر ہے، وہاں پر اس خصوصیت کے لیے وضع ہوا ہے، تو اس کا مطلب اگر یہ سیر مثلا فرض کیجئے شعر رسول سے کرے یا شعر توسی سے کرے تو امتثال شمار نہیں ہونا چاہیے. وہ حالانکہ نجف کے جس نقطے سے بھی یہ آپ سیر شروع کرے گا ممتثل شمار ہوگا، امتثال کرنے والا شمار ہوگا. وہ حالانکہ نجف کے اندر کتنے نقاط ہیں، کتنے مصادیق ہیں جہاں سے وہ سیر کا آغاز کرے وہ ممتثل شمار ہوگا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مستعمل فی من کا کیا ہے؟ عام ہے، نجف سے جہاں کہیں سے بھی وہ سیر کا آغاز کرے ممتثل شمار ہوگا. یہ سمجھا جاتا ہے سر من النجف، سر من البصرہ. فاذن سر من البصرہ الابتداء کلی، بصرہ کی نسبت کلی ہے، بصرہ کی نسبت کلی ہے. آپ کہیں کہ یہ بصرہ جزئی ہے بالنسبہ الی العراق، اس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. بصرہ کلی ہے، عراق بصرہ جزئی ہے، عراق کلی ہے. کہہ رہے کہ یہ جزئی اگرچہ نام کے لحاظ جزئی ہے لیکن یہ جزئی اضافی ہے، جزئی اضافی کلی میں داخل ہے. شیخ مصنف جواب دیتے ہیں اس چیز کو دیکھا گیا. لہٰذا یہ بات یہاں تک بل کلین کی بات واضح ہو گئی نا. یہاں پر اگر مولا، مصنف کیا کہتے ہیں، اگر خصوصیت خارجی کی وجہ سے یہ معنی خاص ہوتا ہے، جزئیاً خارجیاً بنتا ہے، تو یہ بات واضح ہے کہ اکثر اوقات حرف کلی میں مستعمل فی حرف کا کلی ہے. وہ کیسے؟ مولا اگر کہے کہ سر من النجف تو نجف کے جس نقطے سے بھی آغاز کرے امتثال شمار ہوگا. یہ آغاز سیر کا امتثال شمار ہوگا، ممتثل امر شمار ہوگا، یہ عبد. لہذا اور سر من النجف جس نقطے سے بھی کرے یہ کلی ہے، نجف سے جہاں کہیں سے بھی سیر کرے یہ کلی ہے. کلی سیر من النجف، چاہے اس کا آغاز شعر توسی سے ہو، زین العابدین سے، جہاں کہیں سے بھی. بات واضح ہوئی نا، یہ کلی ہے. ولذا اسی لیے، کس لیے آغا؟ اکثر اوقات مستعمل فی حروف میں کلی ہی ہوتا ہے. اسی لیے التجأ بعض الفحول، بعض فحول. کون ہے وہ بعض فحول؟ شیخ محمد تقی فی ہدایت المسترشدین، جو کہ صاحب بل معالم کے اوپر شرح ہے مشہور. شیخ محمد تقی اصفہانی، کتاب ہدایت المسترشدین شرح علی معالم الاصول. کیا الى جعلہ الى جعل المعنى الحرفی، معنی حرفی کو جعل کرنے کی طرف محتاج ہو گئی. کیا جعل کرنا؟ جزئیاً اضافیاً. تعبیر بدل دی ہے، وہی کلی ہی ہے. جزئی اضافی کیا ہے؟ کلی. انسان کیا ہے؟ آپ اس کو جزئی اضافی کہیں یا کلی کہیں. جزئی اضافی بالنسبہ فوق الکلی. اسی طرح یہاں ہم بھی یہی کہیں گے بھئی بصرہ اگر کوئی کہے جزئی ہے، ابتداء من البصرہ جزئی ہے بالنسبہ الى ابتداء من العراق، کہیں گے کہ هذا جزئی اضافی بالنسبہ الى العراق. واضح لولا. وکلی بالنسبہ الى افرادہ فی داخل البصرہ. ابتداء من البصرہ کلی ہے اپنے مصادیق جو داخل بصرہ کے اندر سے جو ابتداءات ہیں، اور ابتداء من البصرہ جزئی اضافی بالنسبہ الى کل العراق. فاذن چاہے یہ تعبیر استعمال کر جو کہ بعض فور نے کیا ہمارا مقصود ثابت ہوتا ہے. لہذا ملخص الکلام، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حرف
کیا معنی خاص ہوتا ہے، جزئی خارجی بن جاتا ہے بخصوصیت الخارجیہ، ہم کہیں گے اکثر اوقات معنی کلی میں استعمال ہوا ہے اور وہاں کوئی مجازیت بھی سامنے نہیں آتی ہے، اس لیے کہ مولا اگر حکم کرے ظاہراً سیر من النجف تو جس نقطے سے بھی آغاز کرے ممتصل شمار ہوتا ہے۔ یہ آپ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی خاص نقطے کے لیے وضع نہیں ہے۔ اگر کوئی آج کہے کہ بھئی یہ من النجف ایک ابتدا کا ایک مصداق ہے، ابتدا من النجف، ابتدا من البصر، یہ سب مصادیق ہیں، ہم کہیں گے کہ یہ مصادیق ہیں لیکن یہ جزئی اضافی میں داخل ہوں گے، جیسا کہ بعض فحول نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور جزئی اضافی کلی ہے۔ وہ کما ترا، اسی لیے شیخ فرماتے کیا، وہ یہ جو بعض فحول نے کہا نا کہ یہ معنی حرف کیا کہا ہے، جزئی اضافی ہے، شیخ فرماتے ہیں وہ کما ترا، یہ جواب ہے، شیخ مصنف کا جواب ہے، وہ کما ترا۔ اکثر یہ عبارت آتی ہے شیخ مصنف کی، جب کہیں جو ہے کوئی نقص ہو دلیل میں، یعنی وہ دلیل شیخ کے مقابلے میں نہیں آ سکتی تو اس کا جواب بس اوقات اس طرح دیتے ہیں، وہ کما ترا، اس دلیل کی حیثیت آپ خود دیکھتے ہیں کیا ہے کہ نہیں؟ یعنی صاحب بعض فحول نے توجیہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ جزئی اضافی ہے، شیخ فرماتے ہیں جزئی اضافی کیا ہے، کوئی جن تو نہیں، وہی کلی ہی ہے، صرف نام جزئی اضافی رکھا ہے مافوق کی نسبت، باقی کلی ہے وہی، یعنی جو میں کہنا چاہتا ہوں وہی کہہ رہا ہے لیکن تعبیر بدل دی ہے، کوئی میرے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے، وہ کما ترا، یہ ہے جواب۔ یہاں تک اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ خصوصیت خارج سے آتی ہے، وَإِن كَانَتْ، یہ دوسری صورت، خصوصیت ذہنی، لحاظ، مقام لحاظ میں ہم جو ہے جز کا تصور کرتے ہیں، خصوصیت ذہنی ہے، وَإِن كَانَتْ، یعنی وَإِن كَانَتِ الْخُصُوصِيَّةُ هي الموجبة لكون المعنى الحرفي جزئيا ذہنيا، کیونکہ لحاظ ذہنی ہو تو وہ معنی بھی ذہنی بن جائے گا، لحاظ خارجی ہے تو معنی خارجی بن جائے گا، لحاظ کے لحاظ سے، اگرچہ معنی خارج میں نہیں ہوتا لیکن لحاظ کے لحاظ سے معنی ذہن میں ہی ہوتا ہے، لکونہ جزئیا ذہنیا، اس طرح سے ہو تو جواب کہاں رہا معلوم ہے اس کا، وَإِن كَانَتْ هِيَ الْمُوجِبَةُ لِكَوْنِهِ جُزْئِيًّا ذِهْنِيًّا فَالْمَعْنَى وَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ يَصِيرُ جُزْئِيًّا بِهَذَا اللِّحَاظ بِحَيْث يُبَيِّنُهُ إِذَا لُوحِظَ ثَانِيًا كَمَا لُوحِظَ أَوَّلًا وَلَوْ كَانَ اللَّاحِظُ وَاحِدًا إِلَّا أَنَّ هَذَا اللِّحَاظ لَا يَكَادُ يَكُونُ مَأْخُوذًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فِيهِ، یہ فالمعنى ہے نا، فالمعنى یہ جواب ہے، درمیان میں وہ ساری وضاحت ہے بین قوسین۔ اب یہ جو ہے لحاظ ذہنی کیسے ہو گیا، مثلا یہ بلے وَإِن كَانَتْ هِيَ الْمُوجِبَةُ لِكَوْنِهِ جُزْئِيًّا ذِهْنِيًّا، اگر معنی حرفی کی جزئی ذہنی ہونے کے لیے خصوصیت ذہنی موجب بنے، کیسے ہے؟ اس عبارت میں اگرچہ عبارت زیادہ ہے، وہ ایک جو ہے معنی مستقل اور معنی غیر مستقل، اسم کا معنی مستقل ہے اور حرف کا معنی بذات خود تصور نہیں کیا جا سکتا بلکہ قائم فی الغیر، اسم کے ذریعے سے اس کا معنی یعنی طارئ، ایک حالت ہے، ایک لحاظ ذہنی ہے کہ ابتدا جب تک بصرہ کا تذکرہ نہ ہو من کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، جیسے کہ نہ ہو، یہ لحاظ ذہنی ہے، انه لا يكاد يكون المعنى حرفيا، معنی حرفی ہوتا ہی نہیں الا اذا لوحظ، مگر اس کو لحاظ کیا جائے، کیا لحاظ کیا جائے، حالتا لمعنى آخر، ایک معنی آخر کی حالت ہے، یعنی کیا مطلب، اسم کا جو معنی ہے اس کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے، مستقل کوئی چیز نہیں ہے۔ ومن خصوصیاته ومن خصوصیات المعنى الآخر القائمتی، یہ خصوصیات کیا ہے، قائم ہے بھی بالمعنى الآخر، جیسا کہ سرت من البصرہ، نہیں یہ اردو میں بھی ہے، من یعنی سے یہ لفظ سے خود سے کوئی معنی نہیں ہے، ایک لحاظ ہے جس لفظ کے ساتھ یہ سے استعمال ہوتا ہے، مدرسے سے، گھر سے، مسجد سے، لہذا یہ ایک لحاظ للمعنى الآخر، معنی آخر جو کہ معنی اسم، اس کا ایک لحاظ ہے، یہ ایک حالت ہے اس کی۔ وَيَكُونُ حَالُهُ حَالُ الْحَرْفِ، یعنی حال الحرف، حال المعنى الحرفی كحال العرض، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عرض کی حالت کیا ہوتی ہے؟ عرض خود سے وجود نہیں ہوتا بلکہ موضوع میں اس کے لیے وجود ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے موضوع ہونا ضروری ہے، اسی طرح بھی فَكَمَا لَا يَكُونُ الْعَرَضُ فِي الْخَارِجِ إِلَّا فِي الْمَوْضُوعِ كَذَلِكَ هو یہ حرف لا يكون في الذهن إلا في مفہوم آخر، خود سے ذہن میں نہیں ہوتا بلکہ کسی مفہوم کے ساتھ لحاظ کرنا ہوتا ہے، لحاظ ذہنی۔ وَلِذَا قِيلَ
ولذا اسی لیے، کس لیے؟ یعنی معنی حرف خود سے متصور نہیں ہو سکتا الا فی لحاظ معنی آخر، معنی آخر کے ضمن میں اس کو سوچنا ہوتا ہے. اسی لیے قیل کہا گیا فی تعریف الحرف بأنه حرف ما دل على معنى فی غیرہ، یعنی علی معنى قائم فی غیرہ، اس معنی پر یہ حرف دلال کرے گا جو معنی غیر میں قائم ہے، خود سے وجود نہیں ہے خارج میں. سے من اردو میں سے یہ خود سے قائم نہیں ہے، غیر میں موجود ہے، غیر کے ساتھ سے ہے. ہاں بس تمام شد. اچھا اس بنا پر یہ لحاظ ذہنی ہے حرف کا لحاظ. تو اب آ جائیے وَإِن رب دے عبارت کو وَإِن كَانَتْ هِيَ الْمُوجِبَةُ لِكَوْنِهِ جُزْئِيًّا ذَهْنِيًّا تو فالمعنى یعنی معنی الحرفی وَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ يَصِيرُ ذَهْنِيًّا، لحاظ جب ذہنی ہے تو معنی حرف بھی ذہنی ہے. بہذا اللحاظ، اس لحاظ کے اعتبار سے، کیونکہ لحاظ ذہنی ہے تو معنی حرف بھی جو ہے ذہنی بن جائے گا. بحیث، اس حیثیت سے کہ یباینہ یعنی کیا مطلب آگا؟ ہو کی ضمیر کس کی طرف پلٹتی ہے؟ ابھی مثلا جو ہے هذا اللحاظ یباین ذاک اللحاظ، دو دفعہ آپ لحاظ کریں، ابتدا من شارع الرسول، ابتدا من شارع الطوسی. یہاں پر بھی من آپ استعمال کرتے ہیں، وہاں پر بھی من استعمال کرتے ہیں. ہاں یہاں پر بھی ایک لحاظ ہے، وہاں پر بھی لحاظ ہے. کہتے ہیں کہ یہ لحاظ یباین ملحوظ الآخر اذا لوحظ ثانیا، دوسرے مرتبہ اگر لحاظ کیا جائے، ابتدا من البصرہ، ابتدا من النجف، یہاں پر بھی ایک لحاظ ہے، وہاں پر بھی ایک لحاظ ہے. هذا اللحاظ یباین ذاک الآخر، دو الگ الگ لحاظ ہیں. ٹھیک نہیں؟ کما لوحظ اولا ولو كان اللاحظ واحدا، اگرچہ لحاظ کرنے والا میں ایک ہی ہوں لیکن دو مستقل لحاظ سامنے آئیں گے. اچھا الا مگر ان هذا اللحاظ لا يكاد يكون ماخوذا في المستعمل فيه. ایک اشکال پیدا ہوگا. شیخ مصنف کیا کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کئی لحاظ سامنے آ گئے، یعنی کئی لحاظ سامنے، اگرچہ لاحظ ایک ہی ہے لیکن یہ کیسا ہے جو ہے ایک ہی معنی میں کئی لحاظ جمع ہو، یعنی دو لحاظ ایک معنی میں، یہ مشکل ہے. فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے مگر ان هذا اللحاظ لا يكاد يكون ماخوذا في المستعمل فيه، لیکن کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ مستعمل فيه اور موضوع لہ کا جز ہے. یہ لحاظ جز یعنی ٹھیک ہے لحاظ تو ہے لیکن هذا اللحاظ ليس ماخوذا في الموضوع له، ہر جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے اس کا جز نہیں ہے، اس کا مستعمل فی کا جز نہیں ہے. کیوں؟ جز ہو تو ایک مشکل پیش آئے گی بعد میں. وَإِلَّا لحاظ ذہنی ہو اور وہ جزء معنی حرف ہو نا تو یہ خارج میں واقع نہیں ہوتا ہے. یعنی الشیء الذی مقید بامر ذہنی هذا لا يقع فی الخارج، اشکال واقع ہو سکتا ہے. اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ چیز ماخوذ نہیں ہے مستعمل فی میں. وَإِلَّا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ. یعنی یہ جو جزء ذہنی تو بنا سکتا ہے، یہ بات ہماری عبارت میں قبل ذوق بیان کیا. ٹھیک ہے لحاظ آپ ذہن میں کرتے ہیں لیکن هذا اللحاظ ليس ماخوذا في المعنى المستعمل فيه، یعنی حرف کا جو موضوع لہ ہے اس کا جز نہیں ہے. حرف کا موضوع لہ ایک ہے، مرکب نہیں ہے. دوسرا الفاظ میں یعنی حرف کا بلے موضوع لہ ابتدا مقید باللحاظ اس طرح سے نہیں ہے. ابتدا مقید باللحاظ یہ دو چیزیں نہیں ہیں. ایک لحاظ ہے لیکن لحاظ داخل نہیں ہے موضوع لہ میں. من شؤونات موضوع لہ ہے لیکن جزء موضوع لہ نہیں ہے. وإلا اشکال سامنے آئے گا. وإلا یعنی کیا مطلب آگا؟ وإلا سے یہی مطلب بیان ہو رہا ہے کہ بھئی کیا مشکل ہے اس لحاظ کو جزء موضوع لہ اور مستعمل فی قرار دے دو. کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہو جائے گی. وہ یہ کہ وإلا اگر ایسا ہو یعنی مستعمل فی کا جز یا موضوع لہ کا جز بنا دے تو کیا مشکل؟ فلا بد من لحاظ آخر، ایک اور لحاظ کی ضرورت ہوگی. وہ کیا دوسرے لحاظ؟ یہ دوسرا جو لحاظ ہوگا متعلق بما ہوا ملحوظ بهذا اللحاظ. ایک لحاظ چونکہ مقام وضع میں معنی حرف کو مقید کیا ہے لحاظ ذہنی کے ساتھ، ایک یہ لحاظ مقام وضع میں. ایک لحاظ دوسرا کہاں پر آگا؟ مقام استعمال میں. مقام استعمال میں بھی لحاظ رکھنا ہوگا. وإلا جس معنی جو لحاظ جزء موضوع لہ ہو
یا مستعمل فی کا جز ہو وہ مقام استعمال میں اس سے خارج کرے، اس لحاظ کو لحاظ نہ رکھے، یعنی یہ مجاز سامنے آ جائے گا، کیونکہ میں نے مستعمل فی کا جز قرار دیا ہے مقام وضع میں وہ لحاظ، تو مقام استعمال میں بھی لحاظ کرنا ہوگا آپ کو۔ اگر آپ لحاظ نہیں کریں گے، اس لحاظ سے خارج کر کے استعمال کریں گے تو یہ مجاز سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک اور لحاظ کرنا ضروری ہوگا، فلا بد من لحاظ آخر، یہ لحاظ متعلق بما هو ملحوظ بهذا المعنى، یہ جو دوسرا لحاظ ہوگا نا، وہ دوسرا لحاظ کس لحاظ سے؟ بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، اس کے ساتھ متعلق ہوگا جو ذہن میں جس کو آپ نے لحاظ کیا تھا، اسی کے ساتھ ہی مربوط لحاظ کرنا پڑے گا۔ کیوں بھائی، کیوں ایسا کرے؟ بداہت ان تصور المستعمل فی کا تصور مما لا بد منه فی استعمال الالفاظ، الفاظ کو استعمال کرتے وقت مستعمل فی کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ وہ مستعمل فی کیا تھا؟ حرف کا معنی مقید باللحاظ الذہنی، اس کا تصور کرنا ضروری ہوگا۔ جس لحاظ سے آپ نے وضع کیا ہے، یعنی لحاظ کو جزء مستعمل فی قرار دیا ہے، اسی طریقے سے مقام استعمال میں الفاظ کے استعمال کرتے وقت اس لحاظ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ لحاظ کیا تھا؟ لحاظ ذہنی قائم بالغیر، اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم جز قرار نہیں دیتے۔ شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ هذا اللحاظ الذہنی ليس داخلا في المعنى الحرفی، ليس جزءا للمعنى الحرفی، والا اگر جز قرار دے دو گے تو ایک اور لحاظ کرنا پڑے گا۔ وہ کیا؟ اس لفظ من کو مقام استعمال میں استعمال کرتے وقت جس لحاظ سے آپ نے وضع کیا ہے اسی لحاظ کو دوبارہ لانا پڑے گا، مقام استعمال اسی لحاظ کے ساتھ استعمال کرنا پڑے گا۔ کیا مشکل پیش آئے گی؟ وہ کما ترا، یہ جواب ایسے کرو گے تو کما ترا، جیسے کہ اس میں کیا مشکل ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں، کیا مشکل وہی ہے جو ابھی کئی جواب ہے۔ وہ کم اثر، اس میں کئی کمزوریاں ہیں۔ ایک کمزوری وہی ہے جو میں نے ابھی اشارہ کیا، وہ یہ کہ بھئی لحاظ ذہنی لا يمكن ان يكون في الخارج، اسی لحاظ کو آپ خارج میں بھی استعمال میں، کیونکہ جو شیء معنی ہر مقید ہو لحاظ ذہنی کے ساتھ، یعنی جزء موضوع لا قرار پائے تو وہ یبقى فی الذہن، فی عالم الذہن، اس کا عالم ذہن ہوتا ہے، خارج میں یہ معنی واقع نہیں ہو سکتا ہے، یہ مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وجداناً تمام استعمالات میں ہم ایک ہی لحاظ کو دیتے ہیں، دو لحاظ کر کے کوئی بھی استعمال نہیں کرتا ہے۔ الوجدان قاضٍ بأن الاستعمالات فيها لحاظ واحد ولا يوجد هناك لحاظان، ایک یہ جواب ہے۔ دوسرا ابھی دوبارہ آنے والا ہے، اس کی طرف اشارہ ہونے والا ہے کہ لحاظ ذہنی یہ پھر امر عقلی بن جاتا ہے۔ شیخ مصنف کی ایک تعبیر ہے کہ کلی عقلی سے تعبیر کرتا ہے اس کو، اگرچہ یہ تعبیر مصنف کی امتیازات میں سے، وہ یعنی اس تعبیر میں فلسفے کی رعایت نہیں کی، بس کہا کہ کل امر، ہر وہ امر جو مقید امر ذہنی ہو وہ شیء عقلی ہے، یعنی لا یوجد الا فی الذہن، فلہذا اذا كان اللحاظ ذہنی وهو جزء المستعمل فيه فهذا امر عقلی لا يقع في الخارج۔ مقام استعمال میں کیسے لحاظ کروں اس کا کہنا یہ چاہ رہا، اس لیے وہ کم طرح مع یہ ایک مشکل۔ دوسرا مع انه يلزم ان يصدق على الخارجيات، یہ ہے اللہ يصدق على الخارجيات، احسنتم، اللہ يصدق المعنى الحرفی على الخارجيات۔ تصورات میں ٹھیک ہے، لیکن یہ سب مشکلات کہاں سے آ رہی ہے؟ اگر لحاظ کو جزء موضوع له اور جزء مستعمل فی قرار دے دے مقام وضع میں تو یہ چیز خارج میں نہیں آ سکتی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ لحاظ ذہنی ہے، ذہنی لا يصدق على الخارجيات، کیوں؟ لامتناع صدق الکلی العقلی علیہا علی الخارجیات، کلی عقلی کا صدق خارجیات پر مشکل۔ اس کلی عقلی سے کیا مراد ہے؟ وہ منطقی اور اصطلاحی نہیں ہے، یعنی شیخ مصنف کے نزدیک کل امر مقید بامر ذہنی، بلے مسامحات ہے مصنف کے نزدیک، حیث لا موطن له للکلی العقلی، لا موطن، لا جائے گا نہیں ہے الا الذہن، فامتنع امتثال مصر سلم من البصر، سلم من البصر کی امتثال میں خارج میں کیسے کروں؟ وہ کیا نہیں ہے، بس ختم، تصور کرنا پڑے گا، سر من البصر بیٹھے بیٹھے آپ تصور کریں، تمام شد الا بالتجرید، ہاں اگر خارج میں تطبیق کرنا تو مسلک تجرید اختیار کرنا پڑے گا۔ مسلک تجرید سے کیا مراد آگا؟ اس معنی حرفی کو تجرید خالی کروں اس لحاظ ذہنی سے، یعنی جس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، جو موضوع لے حقیقی ہے
اس میں استعمال نہ کرو بلکہ ایک امر خارجی میں استعمال کرو. وَإِلْغَاءِ الْخُصُوصِيَّةِ وہ خصوصیت ذہنی کو ملغا کرو. یہ کیا ابھی تک عبارت ناقص ہے. ہاں کھولنا پڑے گا عبارت کو. یہ تجرید کے قائل ہونا پڑے گا. تجرید یعنی کیا مطلب؟ الغاء خصوصیت یا تو تفسیری ہے. تجرید المعنى الحرفی عن اللحاظ الذہنی، لحاظ ذہنی سے، یعنی وضع جس معنی کے لیے ہوا ہے اس معنی میں جو دوسرا لحاظ تھا، لحاظ ذہنی جز، اس سے تجرید کرنا پڑے گا. اور اس میں کیا مشکل آپ خود دیکھتے ہیں. کیا مشکل اس میں؟ مجاز لازم ہو جائے گا. معنی حقیقی کچھ اور تھا، تجرید کا میں قائل ہو گیا، یعنی اس سے خالی کر کے میں کسی اور معنی میں استعمال کر رہا ہوں. یلزم منہ المجاز والحال، عبارت تمام کرنا. والحال لا یلزم منہ المحال. مصنف کی رائے کیا ہے؟ وحال آن کی خارج میں جب ہم من کے معنی کو استعمال کرتے ہیں تو کوئی مجاز کا ہمیں شعور نہیں ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معنی مستعمل فی میں یا موضوع میں لحاظ جز نہیں ہے. جز ہے معنی مستعمل فی نہیں ہے. اصل یہ ہے. اصل ما انہ تیسرا اشکال، ما انہ لیس لحاظ المعنی حالتا لغیری فی الحروف الا کلحاظه فی نفسی فی الاسماء وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيها كذلك اللحاظ في الحروف. اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ اگر لحاظ، مصنف کا زور اس پر ہے کہ یہ لحاظ ذہنی، خصوصیت ذہنی جزء مستعمل فی نہیں ہے، جزء موضوع نہیں ہے. وہ کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک یہ کہ جو ہے سب سے پہلے یہ مشکل پیش آئی کہ جو ہے الفاظ کا استعمال، اگر یہ لحاظ جزء مستعمل فی ہو تو خارج میں وقوع ممکن نہیں. ٹھیک ہے نہیں، یہ محالات ہے. جزء شیء ذہنی لا یصدق علی الخارجیات. اور اگر لحاظ جزء مستعمل فی ہو تو اسماء میں بھی ہونا چاہیے لحاظ، اگرچہ اس کے معنی مستقل ہے. وہ غض نظر یہ معنی مستقل ہونا یا غیر مستقل ہونا، یعنی حرف میں جب ایک لحاظ پایا جاتا ہے معنی کے اعتبار سے تو اسماء میں بھی یہ لحاظ ہونا چاہیے. یہ اسماء کا معنی کا مستقل ہونا نہ ہونا یہ الگ مسئلہ ہے. لحاظ یعنی لحاظ اگر جزء موضوع اللہ ہے تو یہ لحاظ اسماء میں بھی جزء موضوع اللہ ہونا چاہیے. وہ حالانکہ وہاں کوئی بھی نہیں کہتا ہے. اما معنی مستقل ہونا نہ ہونا یہ الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نہیں، یعنی لحاظ تو ہے، لحاظ تو ہے، لیکن اس لحاظ کا جز ہونا وہاں پر کوئی تسلیم نہیں کرتا اسماء میں. اگر آپ لحاظ تو ہر لفظ میں ہوتا ہے، ٹھیک نہیں، ہر لفظ میں ایک لحاظ ہے، لیکن یہ لحاظ جزء مستعمل فی نہیں ہے، جزء موضوع اللہ نہیں ہے. شیخ فرماتے اس اشکال میں اگر آپ لحاظ کو جزء موضوع اللہ مانتے حروف میں تو اسماء میں بھی مانو. اسماء میں تو خارج کرتے ہو، لحاظ تو ہے لیکن یہ جزء موضوع اللہ نہیں ہے کہتے ہو، اور حروف میں کیوں؟ اما معنی کا مستقل ہونا یا نہ ہونا یہ الگ مسئلہ ہے. شیخ اس طرح سے فرماتے ہیں. لحاظ مطلب یہ تو نہیں جا سکتا کہ لفظ اور معنی کی نسبت ہوتی ہے. جی وہی نا، لفظ بھلے یعنی معنی کا منسوب ہونا لفظ کی طرف، یعنی لفظ کا خاص ہونا، یعنی لحاظ اللفظ بالمعنی، یعنی یہ لفظ کس لحاظ سے اس معنی میں استعمال ہوا. یہ لحاظ تو موجود ہے لیکن هذا اللحاظ جزء موضوع موضوع کا جز ہونے مشکل ہے. جز ہو تو هذا اللحاظ ذہنی لیس فی الخارج، لحاظ خارج میں تو نہیں ہے. اس اعتبار سے تو واقعی سوال تو ہوتا ہے کہ معنی مستقل میں بھی یہ چیز ہونا چاہیے. یہ اسی لیے کہہ رہا جو ہے لحاظ ہر جگہ میں کرتے ہیں کہ معنی لفظ کا استعمال معنی میں ایک لحاظ ہوتا ہے. اما یہ لحاظ جزء موضوع یا مستعمل فی نہیں ہے. مصنف زور دیتے ہیں اس چیز کے اوپر. اگر جز قرار دے دو تو پھر اس میں بھی قرار دے دو، ورنہ تو اس طرح سے تو اگر لحاظ نہ کرے تو لفظ کے مقابل میں جب معنی کبھی بن ہی نہیں سکتی. یہ اشکال ہے. انه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف. بھئی معنی کا لحاظ کرنا، ليس لحاظ المعنى حالة لغير المعنى یعنی لغیر الحرف، لغیر المعنى یعنی لغیر المعنى الحرفی فی الحروف الا مگر كلحاظ المعنى في نفسه في الاسماء. جس طریقے سے حروف میں ایک لحاظ ہے، لحاظ المعنى معنی کا جو لحاظ ہے حرف کی نسبت، وہی لحاظ كلحاظه في نفس المعنى، خود نفس معنی میں بھی لحاظ اسماء میں. ٹھیک ہے حروف کے معانی میں غیر کے ساتھ ملحوظ ہے. حرف کا معنی اسم کے معنی کے ساتھ لحاظ کرتے ہیں ہم، کیونکہ اس کے علاوہ بنتا نہیں ہے اس کا معنی، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں ہے الا كلحاظه في نفسه فی نفس معنی جو اسماء میں ہے، فی الاسماء میں جو معنی فی نفسی ہے. زید يدل على معنی، هناك لحاظ يوجد لحاظ بین اللفظ والمعنی. یہ لحاظ یہاں پر بھی موجود ہے معنی مستقلہ میں بھی.
وَكَمَا لَا يَكُونُ اللِّحَاظُ مُعْتَبَرًا فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِيهَا فِي الْأَسْمَاءِ، جس طریقے سے لحاظ مستعمل فی کا جز نہیں ہے اسماء میں، كَذَلِكَ اللِّحَاظ فِي الْحُرُوفِ، اس طرح حروف میں بھی لحاظ ایسا ہونا چاہیے، یعنی جز مستعمل فی نہیں ہے، كَمَا لَا يَخْفَى. وبالجملہ بس تمام. لیس المعنی فی کلمۃ من، خلاصۃ الکلام یہ ہے شیخ مصنف کی معنی کلمہ کا معنی، کلمہ من کا معنی لیس ولفظ الابتداء مثلا الا الابتداء. لیس المعنی فی کلمۃ من ولفظ الابتداء مثلا الا الابتداء. یہ ابتداء کی مثال کے طور پر ہے کہ بھئی لفظ ابتداء کہے یا کلمہ من کہے، ان کا معنی نہیں ہے مگر ہے تو کیا ہے؟ ابتداء. مطلق الابتداء یعنی معنى كلي وضع عام موضوع لا عام مستعمل في عام. فكما لا يعتبر في معنى الاسم، يعني في معنى الابتداء کا ہے، لفظ الابتداء یا اسم کا ہے، لا يعتبر لحاظ الابتداء في نفسه ومستقلان، كذلك لا يعتبر في معناها في معنى كلمة من لحاظ الابتداء في غيرها في غير كلمة من، لا يعتبر لحاظه في غيرها. کیا ہے عبارت اس کو بتا؟ كذلك لا يعتبر المعنى لحاظه في غيرها، یہ عبارت ہے. ہاں وآلة، واو ہے نا اس کے بعد، بلے وآلة یہ معنی ہے. یعنی جس طریقے سے یہ عبارت واضح ہے نا، فکما لا يعتبر فی معنی الاسم، معنی اسم میں جس طرح سے معتبر نہیں. کیا معتبر نہیں؟ لحاظ الابتداء، لحاظ المعنی المستقل کا لحاظ معتبر نہیں ہے فی نفسه، فی نفس المعنی ومستقلا. كذلك اسی طرح لا يعتبر فی معناها، کلمت من کے معنی میں معتبر نہیں. کیا؟ لحاظه یعنی لحاظ الابتداء الحرفی فی غیرها، فی غیر کلمت من. وآلة یہ عطف تفسیری ہے، وآلة بھئی یہ معتبر نہیں ہے، لحاظ تو ہے لیکن جز نہیں. معتبر نہ ہونا یعنی کیا مطلب؟ جز مستعمل فی نہیں ہے. وَكَمَا لَا يَكُونُ لِحَاظُهُ لحاظ الابتداء ہماری مثال میں فِيهِ فِي الْإِسْمِ مُوجِبًا لِجُزْئِيَّةِ الْإِسْمِ فَلْيَكُنْ یعنی فَلْيَكُنْ اللِّحَاظ كَذَلِكَ اسی طرح ہی فِيهَا فِي الْحُرُوفِ. یعنی جس طریقے سے لحاظ معنی اسمی میں موجب جزئیت نہیں بنتا ہے، یعنی لحاظ چونکہ لحاظ ذہنی ہے، لحاظ ذہنی ہے، جس طرح سے اس کی وجہ سے معنی اسم جزئی نہیں بنتا ہے، وہ مستقل اور کلی ہی رہتا ہے، اسی طرح حرف میں جو لحاظ ہے اس لحاظ کی وجہ سے حرف کا معنی جزئی نہیں بنتا ہے بلکہ کلی ہی ہے. فإذن هذا اللحاظ ذہنی وجزئی كما أن هذا اللحاظ الجزئی لا يكون سببا لجزئية معنى الاسم، كذلك لا يكون سببا لجزئية معنى الحرف. فإذن خلاصة الكلام عند المصنف بل حرف من، كلمة من مثل كلمة الابتداء من حيث الوضع عام موضوع لا عام مستعمل في عام، واللحاظ خارج وليس جزءا للمستعمل فيه. وصلى الله على محمد وآله.